السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ، چاہے وہ ایک عام مسلمان ہو، مزدور ہو، اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، مدرسے کا طالب علم ہو یا اسکول کا طالب علم ہو، یا پروفیسر ہو یا عالم ہو، فاضل ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شافی، حنفی، مالکی ہو، ہر ایک اتنی بحث ہو چکی ہے کہ کنفیوز ہو چکا ہے وہ کہ آخر صحیح کیا ہے۔ یہ علماء اس علماء پہ، وہ علماء اس علماء پہ، وہ عالم اس عالم پر جو ہے وہ ویڈیو بنا بنا کے بحث کر رہا ہے۔ لیکن میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہے ان علماؤں کی، تو وہ علماء جو ہے اس معیار پر چیک نہیں کرتے۔ ہر انسان کو معیار، اس کا معیار کیا چیک کرنے کا؟ قرآن و حدیث۔ اگر ایک انسان قرآن و حدیث کے مطابق پریکٹیکل کرتا ہے، وہ ویسی نماز پڑھتا ہے، ویسی رفع دین کرتا ہے، ویسی آمین بولتا ہے، اور کوئی آبجیکشن نہیں لیتا قرآن حدیث پر، اس کا عمل اس کے مطابق ہے اور اس سے وہ انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آبجیکشن جو ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف کرتا ہے تو وہ آپ لگائیں۔ آپ کوئی بھی عالم ہو، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف عمل نہیں کرتا، اس کا عمل اس کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دوسری بحثوں کے اندر کچھ بھی کہتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ جانے، وہ اپنی بحث میں صحیح ہو یا غلط ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو کہا کہ جس نے آیت الکرسی آپ کو بتائی اور سنائی، اس کی جو تعریف کی ہے، وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے بات صحیح کی ہے، لیکن وہ ہے جھوٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تھا لیکن اس نے بات صحیح کی ہے، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں بات صحیح کی ہے۔ تو کیا شیطان نے آیت الکرسی کے بارے میں کہا ہے تو کیا ہم اس کو نگلیکٹ کر لیں گے؟ اس کو آیت الکرسی کو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ چاہے شیطان ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کوئی غلط بھی انسان ہو، اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کرتا ہے تو ہم تو اس کو بات کو تو صحیح کہیں گے نا، اس پہ تو عمل کریں گے ہم، بھلے اس انسان کی جو ہے اگر وہ جھوٹا ہے، غلط ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی علماء ایک دوسرے پہ آبجیکشن لیتے ہیں، وہ اس کے قرآن حدیث کے پریکٹیکل پہ آبجیکشن نہیں لیتے، وہ صرف اپنے منہج، اپنے مسلک، اپنے گروپ کے حساب سے، وہ اگر فیور میں نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ یہاں معیار جو ہے قرآن و حدیث ہے، یہاں مسلک اور گروپ اور گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ایک انسان، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، یا کچھ بھی ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف اس کے پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ قرآن حدیث کے پریکٹیکل کے اوپر انکار کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں یا اس کو خارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ خارجی ہے وہ۔ تو بات دراصل ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز ہے، ہم ہمارے محمد ٹی وی این پی پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ہر مولانا کی، جو قرآن حدیث کو کے مطابق صحیح پریکٹیکلی وہ بات کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی بات کہ یہ مولانا جو ہے وہ صحابیوں کے خلاف کہتا ہے، تو امت مسلمہ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث جو ہے ہمارا معیار ہے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن حدیث ہی یہ معصوم ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی معصوم ہے، نہ اللہ سے غلطی ہوتی ہے نہ اس کے پیغمبر سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پیغمبر نبی غلطی کرنے کی طرف جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی روک دیتا ہے، وہ معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسانوں کے اندر معصوم کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ نبی یا پیغمبر نہیں ہے، تو صرف نبی اور پیغمبر معصوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہ گئے صحابیوں کی بات، تو صحابی جو معصوم نہیں ہے، صحابیوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حدیث و قرآن اٹھا کے دیکھیں تو جو قرآن حدیث میں لکھا ہے ان کا پریکٹیکل جو ہے صحابیوں کا ان کے خلاف نہیں تھا، وہ قرآن حدیث پہ چلتے تھے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ ان کے عمل جو ہے، ان کے عمل وہ نبی اور پیغمبر کے مطابق تو نہیں ہو سکتے،
نبی اور پیغمبر جو معصوم ہیں ان سے غلطیاں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کنٹرول رہتا ہے کہ غلطی سے وہ ماورا ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ غلطی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو روکا اور کئی صحابیوں کو روکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حدیثیں پڑھیں گے تو احادیث میں ہم پیغمبر کے علاوہ صحابیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ تو معصوم نہیں تھے۔ غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن حدیث کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے، یہ بشری کمزوریاں ہیں، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی انسان کو ایک فہم ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ پوری باتیں سمجھنا تو اللہ تعالیٰ ہی خالی پیغمبر اور نبی کے اوپر دماغ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فل پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ صحابیوں سے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن وہ حدیث میں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم اس کو زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اللہ جانے وہ جانے، کیونکہ صحابی ہے وہ سب جنتی ہے، ان کے خلاف ہم جیسے لوگ کیوں بولیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں حدیث کا ریفرنس دے کے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کلیش تھا، تو یہ تو حدیث میں ہے واقعہ، کلیش تھا، یہ اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے واقعہ، تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ کلیش تھا اور وہ کہتا ہے ایک عالم تو وہ غلط بات تو نہیں کرتا، لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ عالم غلط ہے یا وہ ہمارے مسلک سے نکل چکا ہے یا ہمارے گروپ سے نکل چکا ہے، اس پہ لان تان کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تب وہ کہے، وہ کسی عالم کے خلاف بات کرتا ہے یا کسی صحابی کا جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے، اسلامی ہسٹری کے بارے میں کوئی کوٹ کرتا ہے کہ یہ ایسا ایسا مسئلہ ادھر ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم جو ہے وہ غلط ہے۔ معیار صرف ایک ہی رکھو، قرآن اور صحیح حدیث، اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا اس کے خلاف کچھ بولتا ہے تو آپ اس کو کوٹ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیجیے۔ آپ کسی مولانا کا کوٹ کریں کہ ہمارے مسلک کے خلاف یہ بولا ہے اس لیے ہم خلاف ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی یہ معیار نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ سے میں صرف یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے محمد ٹی وی این پی پر ہر عالم کا جو ہے وہ تضاد اور تنقید اور کرٹیسزم ہے، اس کو بھی ہم کو ویڈیو بنا کے لوڈ کر رہے ہیں، اور آپ خود چیک کیجیے، امت مسلمہ خود فیصلہ کریں گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ محمد ٹی وی این پی پر، تو اس کا ایک ہی معیار دماغ میں رکھ کے کہ یہ عالم قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ بات کرتا ہے کہ نہیں، یا اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کیا، ٹھیک ہے نا، تب آپ اس کو غلط بول سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اگر کوئی صحابی کا کوئی کوٹ کرتا ہے، کوئی پیغمبر کا، کوئی محدثین کا، کوئی عالم کا یا کوئی فاضل کا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دنیا میں ہو، کتنا بھی صراط المستقیم پہ چلتا ہو، لیکن اگر وہ کوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں آپس میں تنقید ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے اپنے فہم سے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ دھیان مت رکھو، اور اس میں اس کے دماغ میں اس کے جھگڑوں میں مت جاؤ۔ آپ صرف قرآن حدیث اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اس کو چیک کریں اور آگے بڑھے، بس ان کے آپسی جھگڑے اور ان کے تنازعات میں نہ پڑیں۔ اگر ایسے تنازعات میں پڑیں گے تو پھر تو کوئی بھی جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہر ایک جو انسان ہے وہ کمزور ہے، وہ غلطیاں اس سے ہر ایک سے ہوتی ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے۔ اگر تنقید کرتے بیٹھیں گے تو کوئی دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں ہے جس کی وہ تنقید نہ کی جا سکے، ٹھیک ہے، ہر ایک پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ہر ایک میں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو انسانی کمزوری کو اس میں بحث میں نہ لا جائے، بلکہ اس کا صرف ایک ہی معیار رکھے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق کہتا ہے یا نہیں کہتا، یا اس کے خلاف اس کا عمل ہے، یا اس کی بول ہے، یا اس کے کہنا قرآن حدیث کے خلاف ہے، تب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ So I'm requesting to Ummat Muslimah that please be careful about the ulmas, because many peoples, even alims also confused because of this media videos. Everyone is uploading the videos, and Muhammad TV NP is also selecting all videos and uploading on Muhammad TV NP. You go in the playlist, you can watch it. So the criteria you have to check the alim or any person who is following Quran and Sahih Hadith in practical, and he is not denying
he is right. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam told to one Sahabi that that he is the shaitan. He has mentioned about the Ayatul Kursi. He is right, but he is liar. The person, the shaitan, is liar. He is liar, but whatever he is telling about the Ayatul Kursi, it is correct. That means the Muhammad sallallahu alaihi wasallam told, it means that a person who is telling about the Quran and Hadith, Sahih Hadith, that means he is right. Maybe he is liar or whatever. So if any alim is telling about Quran and Sahih Hadith and is not denying that, and in practical also is doing same, so that alim is right. Second thing, Quran and Hadith is right. In the population, in the humanity, only Paigambar and Nabi is innocent. Except that all peoples, ladies and gents, are not innocent. They can make mistakes. Even only Nabi and Paigambar is under control of Allah for 24 hours. If somebody is going to do mistakes, Allah is just controlling and save. Like Yusuf al-Islam, Allah has saved from that sin. It is mentioned in the Quran, and many things are there, and so even except this Paigambar and Nabi, except the Prophet, all are not innocent. Only Prophet is innocent. Only Paigambar and Nabi is innocent. Even Sahabi and Ashab is not innocent. They can do mistake, but they are not doing any wrong, and they are not speaking against the Quran and Hadith. All Sahabis, in practical, they are doing same according to Quran and Sahih Hadith. But in common practicals, they done too much mistakes. Like a human being. Even if you go in the Hadith and this Islamic history, Hazrat Muawiyah, Hazrat Ali, there are so many clashes between that. And both are Sahabis, but they done mistakes. That means if a person or a Maulana or a Sahabi or Khatib, he is talking about the Sahabis, and he is talking about another Maulanas and Ulamas and Alim and Fazil against anybody, each other, that means that Maulana is not wrong. Understand? Unless and until if a person is doing practical against the Quran and Hadith, then he is wrong. But somebody is doing according to Quran and Hadith in practical properly and not going against the Quran and Hadith, then he is correct. So we are uploading many videos of many Maulanas on Muhammad TV NP. You go and watch playlist, you can get all Maulanas and Ulamas videos, and still we are uploading more and more. So let the Ummah Muslima can decide what is wrong and what is true. Because I watched so many videos, there is no any fault each and every Maulanas about the Quran and Hadith. They are not anti-Quran and Hadith. Those who are Sahih or correct Maulanas, they are not against the Quran and Hadith, even in the practical also. And then they are not talking about the Quran and Hadith, any anti-Quran and Hadith. They are not telling about wrong Quran and Hadith. Even in the practical, they are following Quran and the Sahih Hadith in practical also. But if they are talking about any Sahabis or any aliens, so let
Allah will decide, but we cannot say wrong to them. We should not speak about the Sahabis against them, but if any alim is talking about and giving the reference, the Quran, Hadith, and Islamic history, so we cannot say that alim is wrong. So you have to decide yourself, and one condition: only a person is talking according to Quran and Sahih Hadith, and in practical also he is doing properly according to Quran and Sahih Hadith, then he is right. If a person is talking anti-Quran and Sahih Hadith, and even in the practical he is talking that doing Quran and anti-Quran and Hadith and Sahih Hadith, so he is wrong. So we have to check properly. Understand? Don't make the groups about the medias and videos that this video is like this, he is anti some groups, and he is anti something like this, and he is anti some Maulanas, he is anti about Sahabis, that means he is wrong, he is something like this, like that, he is Kharji, or he is something out of Islam. No, it is not like this. Only one condition: Quran and Sahih Hadith. So you please watch Muhammad TV NP and go its playlist. You will get all current news and Islamic videos and much more. Allah Hafiz, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.